بھارت میں الیکشنز کا آغاز 19 اپریل یعنی جمعہ سے ہو چکا ہے۔ انڈیا کے مختلف علاقوں میں 7 مختلف دنوں میں ووٹنگ ہوگی۔ 19 اپریل، 26 اپریل، 7 مئی، 13 مئی، 20 مئی، 25 مئی اور 1 جون۔ اس میں دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ انڈیا کی ریاست اتر پردیش میں 7 دن ووٹنگ ہوگی، کیونکہ یہ انڈیا کی سب سے بڑی ریاست ہے جس کی آبادی تقریباً 20 کروڑ ہے۔ ملک میں ووٹنگ کے عمل کو پھیلانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سیکیورٹی کا عملہ تمام پولنگ سٹیشنز کی حفاظت کر سکے۔ انڈیا تقریباً 1 ارب 40 کروڑ آبادی کا ملک ہے۔ اس میں 90 کروڑ 69 لاکھ شہری ووٹ ڈالنے کا حق رکھتے ہیں۔ انڈیا کی کل آبادی کا تناسب دیکھا جائے تو ہر 8 میں سے 1 شہری ووٹ ڈالنے کا حق رکھتا ہے۔ تقریباً 1 کروڑ 34 لاکھ انڈین شہری جو بیرون ملک رہائش پذیر ہیں وہ بھی ووٹ ڈالنے کا حق رکھتے ہیں۔ انڈیا کی لوک سبھا میں مجموعی طور پر 543 نشستیں ہیں، جبکہ کسی ایک جماعت یا اتحادی جماعت کو حکومت بنانے کے لیے کم از کم 272 نشستیں جیتنا ہوتی ہیں۔ لوک سبھا کے ممبران کا انتخاب 5 سال کی مدت کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ 131 نشستیں ایسی ہوتی ہیں جو قبائل کے لیے مختص ہیں۔ یہ کوٹا انڈیا کی آبادی کا تقریباً 1/4 حصہ بنتا ہے۔ انڈیا رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا ملک ہے، جبکہ وہاں کے انتخابی قوانین کے مطابق ہر آبادی کے قریب پولنگ بوتھ ہونا لازمی ہے۔ 19 اپریل سے ہونے والے الیکشن میں اس برس بھی دائیں بازو کی ہندو قوم پرست جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے نریندر مودی تیسری بار وزیر اعظم کے عہدے کے لیے میدان میں اتر رہے ہیں۔ دوسری جانب بی جے پی کے مد مقابل انڈین نیشنل کانگریس ہے، جس نے دیگر اپوزیشن جماعتوں سے گزشتہ برس ایک سیاسی اتحاد تشکیل دیا ہے۔ اس اتحاد کا نام انڈیا رکھا گیا۔ الیکشن سروس کے مطابق الیکشن کے پہلے مرحلے میں نریندر مودی نے واضح برتری حاصل کر لی ہے۔ اس الیکشن کو مودی کی ہندو قوم پرست سیاست کے لیے ایک ریفرینڈم بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ بھارت میں پارلیمانی الیکشن کے پہلے مرحلے میں جمعے کے دن 21 ریاستوں کے 102 حلقوں میں ووٹنگ ہوئی۔ اس انتخابی عمل کو ہندو قوم پرست بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پر ریفرینڈم قرار دیا جا رہا ہے۔ مختلف پولیٹیکل اینالسٹ کا کہنا ہے کہ مودی وقت کے ساتھ ساتھ ایک سول ڈکٹیٹر کی شکل اختیار کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ ان کی تیسری مدت ہے۔ ان سے پہلے صرف جواہر لال نہرو ہی ایک بھارت کے ایسے رہنما رہے ہیں جنہوں نے 3 مدت تک پرائم منسٹرشپ اختیار کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نریندر مودی اگر تیسری بار وزیر اعظم بنتے ہیں تو کیا انڈیا ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ رہے گی یا نہیں؟